بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا یوسف تھا۔ یوسف پورے دن محنت کرتا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھک ہار کر کھیتوں سے لوٹتا تو خاموشی سے اس کا بوڑھا باپ حکیم اپنے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا روٹھا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بن گیا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے تو ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ فاروق بھی ایک کمظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، چاہے تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے یہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا
تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چھوٹے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ لیکن بیوی کا کیا قصور؟ جب اپنے بیٹے ہی روٹھ چکے تھے، احمد بھی اپنے کاروباری امور میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا، جس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد الفاظ پر بوڑھے حکیم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گیا اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہے، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔
बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद के फला गली में जाना, जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा, और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और बिलाखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्लाह के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदार और मोहब्बत का पैकर रहा, भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो इसकी माँ के थे, और बहुत से शर्फियाँ मौजूद थी। अब्दुल्ला ने अपने दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को इनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कैनायत की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बड़ी बुरी तरह फंस गया। जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बाइस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में पकड़ा गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख्त तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियां इनके लिए एक जवाब थी, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफे से उम्दा कपड़ा खरीद कर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। इसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों के फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्लाह के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला जो एक रहमदिल और मुशफिक इंसान था, इनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। इसका रवैया इसके वालिद के सिखाए हुए अखलाकियात का आगाज था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्लाह ने बगदाद की तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर इसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है
کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی حکمت اور صبر سے کر سکیں۔ نمبر 2، ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید کرتے تھے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہو، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی اور آپ کی مزید پرانی اور نصیحت آمیز کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل عائشہ اردو سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔